السلام علیکم پیارے پاکستان، پیارے پاکستانیوں، امید ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں خوش ہوں گے اور اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، ایک تو جہانگیر ترین نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا جب باتیں ہوتی تھی اس بارے میں کہ پے بیک کرنا پڑے گا، عمران خان کے لیے ویسے نہیں انویسٹ کر رہا، وہ کچھ نہ کچھ فائدہ لینا چاہے گا، اور آج ثابت ہو گیا کیسی کیسی معافیاں ہیں۔ کل نواز شریف کی پراپرٹی کی نیلامی ہوئی، وہاں پہ ہر قطب المافیا انہی کی جا کے وہ بولیاں دے کے اور ان کے پیچھے نواز شریف صاحب کی جائیداد فروخت ہوئی ہے بھائی صاحب، یعنی نیلام ہوئی ہے، نیلام۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں شریف خاندان کی پراپرٹی نیلام ہوگی؟ مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ بہت سارے لوگ جن سے آج میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ جو ریکوری ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اگر مصطفیٰ صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو میں مصطفیٰ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ مصطفیٰ صاحب، آپ نے آج جو مناظر دیکھے کوئی پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا کچھ بتائیے ماحول کیا تھا، اور یہ ضرور بتائیے کہ جو بولی دینے والے تھے، کیونکہ یہ جاوید لطیف صاحب کا علاقہ ہے، وہ ہمارے دوست ہیں لیکن ان کی بڑی دھاک ہے، ان کے ساتھ بڑی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اپنے مخالفین کو سیدھا کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ جینون تھے جو خریدار تھے، یا نون لیگ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے آ کے بولی دی اور اپنے قائد کی زمین کو محفوظ کر لیا؟ گجرات کے چودھری پرویز الہی، یہ ہیں جو اصل میں ان کو یہاں پہ بچا رہے ہیں پنجاب میں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ڈرا دھمکا کے کہ تمہیں نکالنے لگے ہیں، ہم نکلوا دیں گے، تم وزیر اعلیٰ نہیں رہو گے، میڈیا پہ ادھر دباؤ ڈلوا کے جو مرضی وہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو پچھلے سال آرڈیننس پریزیڈنٹ نے گنے کے جو کاشتکاروں کو جو سہولتیں دی گئیں آرڈیننس کے ذریعے، وہ اس سال میں انہوں نے قانون میں بالکل بدل کے کیا کہتے ہیں نا 180 ڈگری کے اینگل سے سارے یہ جو شوگر مل مافیا ہیں ان کے لیے سہولتیں بنا دی ہیں۔ اور وہ اب عمران خان کو پتہ چل رہا ہے، اور وہ کل لاہور آ کے تو ان سے پھر بات کرنا چاہ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہ جو بھی سہولتیں کاشتکاروں کو دی گئی تھی، جلد پیسے دیں، وقت پہ گنا خریدیں، اور کرشنگ کا سیزن رکھا گیا اور اس پہ بڑے بڑے جرمانے رکھے گئے، سب کچھ ختم کر دیا۔ اب وہ ایک بندہ کہاں کہاں لڑے، اور ہر جگہ پہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب وہ نئے نئے قانون بنانا چاہ رہے تھے، ادھر سے جہانگیر ترین اپنی پارٹی بنا کے بیٹھ گیا۔ اب یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کس مافیا کا حصہ تھا، کہاں پہ بینیفٹ کر رہا تھا۔ ساری طرف جو میں نے پہلے کہا تھا، کوئی نہ کوئی گیمیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے دوڑا کے ہلکان، لیکن عوام اور ادارے، اور سب سے پاکستان کا اہم ادارہ جس کی سب سے زیادہ قربانی ہے پاکستان کی حفاظت میں، اور جس سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، وہ اپنے اندر سے گندے جنرلوں کو کب نکالیں گے، اور جو ریٹائر جنرل ہیں ان کو سزائیں کب دیں گے؟ کیوں ایک سسٹم خود ہی گند کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے؟ ان مافیا کے ایجنٹ ہر جگہ پہنچائے گئے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ سیاستدانوں میں کتنے یا تو ان کی اولادیں ہیں سیاست میں آگے سے، یا وہ خود ریٹائر ہو کے آگے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کو اس طریقے سے نا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ عمران خان انڈیویجولی کوئی قانون بنوائے، جیسے اب یہ انٹرویو آیا صدر صاحب کا جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیا، سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا ہے صدر صاحب نے، اس پہ اب ہارون رشید جو ویسے تو کرپٹ جنرلوں کا وکیل ہے، ان کا چیلا چانٹا ہے، لیکن وہ آ کے بحث کر رہا ہے کہ آپ نے کیوں بھیجا۔ قاضی فائز عیسیٰ والا ریفرنس تھا، اس پہ کافی تنقید ہوئی آپ پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا بغیر دیکھے؟ گورنمنٹ نے آپ کو بھیجا، آپ نے صرف دستخط کر کے آگے فارورڈ کر دیے، تو یو شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ میں کیا کرتا؟ میں لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہوں، میں کیا کرتا؟ آپ اس کو کوئی انویسٹیگیٹ اپنے میں سورس سے کرتے؟ یہی سپریم کورٹ کہتی کہ آپ کون ہیں بھائی انویسٹیگیٹ کرنے والے؟ نہ آپ کے پاس ادارہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کراتا، ایف آئی اے سے کراتا۔ نہیں، خود کچھ دیکھ لیتے کہ جی اگر گورنمنٹ کیا دیکھتا؟ ریفرنس کمزور تھا۔ نہیں، ریفرنس کے اندر جو دیا تھا وہ تھا، وہ ہے، وہ ان کی پراپرٹیز نہیں ہے، انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کی میں اپنی پراپرٹیز، بٹ وہ ساری ڈکلیئرڈ ہے نا۔ کب ڈکلیئر کی؟ عدالت نے جو مانی ہے کہ جی سارا ٹریل انہوں نے دے دیا ہے، اس کے بعد مسترد کیا۔ عدالت نے سب کچھ نہیں مانا، آپ دیکھیے گا عدالت کے فیصلے، عدالت کے فیصلے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری ہے،
مگر اگر انہوں نے میرے اوپر کہا ہے کہ جی آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, خود تنقید کرنی چاہیے تھی, تو اگر میں خود تحقیق کرنی چاہیے تھی تو میں تحقیقاتی ادارہ there is only 2 or 3 possibilities یار. وہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ میرے پاس کوئی ایسا ریفرنس آئے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو نہ بھیجوں؟ کیا تحقیقاتی ادارہ, آئینی تحقیقاتی ادارہ جوڈیشری کے معاملے میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ کس کو بھیجتا؟ نیب کو بھیجتا میں؟ کتنا برا ہوتا ہے یار, نیب کو بھیج دیا, انہوں نے FIA کو بھیج دیا. بھائی کیسے صدر صاحب ہیں, انہوں نے بھیج دیا. تو جو آئینی اوپننگ ہے وہ تو جنوین اوپننگ ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹس آفس از جسٹ اے پوسٹ آفس, کہ جو گورنمنٹ سے آئے گا آپ آگے بھیج دیں گے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ سے آیا, میں نے آپ سے کہا کہ ان کی پراپرٹیز تھیں, تو یو فیل اسٹرانگ انف تھا. انہوں نے ڈینائی کیا کیا اس بات کو کہ پراپرٹیز نہیں ہیں؟ نہیں, ڈینائی تو نہیں کیا بس. تو پراپرٹیز تو ہر کسی کی ہو سکتی ہے نا, لیکن اور انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا سارا کچھ. کب ڈکلیئر کیا؟ مطلب سارا سپریم کورٹ گاٹ سیٹسفائیڈ, اس کے بعد ہی انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں آپ. سپریم کورٹ ڈڈ ناٹ گیٹ سیٹسفائیڈ ود دس. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ تحقیقات نہ کریں. کچھ ہوگا جس کی وجہ سے کہا ہوگا. اچھا, وہ ان کا ورڈکٹ آئے گا, اس میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا. سو یو ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے آپ سے کہ جی یہ غلط آپ نے کیا تو اس وجہ سے مستعفی ہو جائیں؟ نہیں تھنک کیا, میں نے تو ایکشن لیا بھائی اس کے اوپر, ہے نا. میں نے کہا, میں نے 3 ہی آپشنس تھے پہلے بھی. ایک غلط اور بیہودہ سا آپشن تھا کہ بلیک میل کیا جاتا, ہے نا. ایک آپشن یہ تھا کہ خاموش ہو جاتے. آپ پاکستان کی عوام کے لیے حق بات آپ یہ سمجھیے کہ کوئی چیز آئے, پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دبائے رکھیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت ثبوت ہے, میری زبان مت کھلوانا. اور تیسرا آپشن جو تھا قانونی آپشن تھا, آئینی آپشن تھا, دیٹ واز دی اونلی آپشن. وہ اس کو بار بار ہیمرنگ ایک ہی بات پہ کر رہا ہے کہ تم نے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے تو دیکھ لو کہہ دیا یہ غلط ہے ریفرنس. وہ کہہ رہا سپریم کورٹ نے کب کہا یہ غلط ہے؟ سپریم کورٹ نے بے ایمانی اس چیز میں کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن آپ تحقیقات نہیں کر سکتے. یہ اور نارمل مکمل فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, یعنی کہ اس کو روک کے بیٹھیں گے, آگے کارروائی نہ کر سکیں. جو ایک مدت دیتے ہیں اپیل کرنے کی, پتہ نہیں اس میں پاکستان میں کیا قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک دوسرے کو بینیفٹ دے رہے ہیں. قاضی فائز اس ساتھ دندناتا پھرا لوٹ کے جو مرضی, اور اس کے ساتھ اور بہت سارے. اس لیے تو نواز شریف کہتا پھرتا تھا مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں. اس کا پتہ جنرل بھی کرپٹ ہے, وہ بھی لوٹ کے باہر کے ملکوں میں پوری پراپرٹیاں ان کے خاندان بیٹھے ہیں. جیسے ایک جو سی پیک دیکھ رہے ہیں ہمارے جنرل باجوہ صاحب, کیا نام ہے ان کا پورا, جو پہلے DG ہے SPR بھی رہے ہیں, ان کی ساری فیملی A to Z بھائی بہن سارے امریکہ میں سیٹ ہیں. 10 یار. اب ان کے مفادات کے خلاف, ان بیرونی طاقتوں کے مفادات کے خلاف کیسے وہ بات کر سکتے ہیں؟ اور وہ سی پیک کے چیئرمین ہیں یا پتہ نہیں سی پیک کے کیا وہ اعلیٰ افسر ہیں جو چلا رہے ہیں, گوادر بنا رہے ہیں. اسی طرح سے اور جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں, سب کی نسلیں باہر بیٹھی ہیں. یہ وہ غریب عوام جو بیچارہ ریڑھی لگا رہا ہے, جو غریب میڈیاکر طبقے سے جاب کر جا رہا ہے, سارا رول کھول کے آ رہا ہے, اپنے بچے بڑی مشکل سے پال رہا ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ آج کا وزیر اعظم ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان کا, یہ نہیں ہے کہ جو حسن نثار کہتا ہے جس کی چونچ ہے وہ چونچ سے کھا رہا ہے, جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے سے پھاڑ رہا ہے. اس طرح مت کریں. اس لیے میرے پیارے ہم وطنوں, اس بات پہ غور کریں. اگر آج آپ کے پاس روٹی ہے تو کل کو وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو ڈاکو آ رہے ہیں نا بار بار مافیاز مل کے, یہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ایماندار بندے کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر آ ہی گیا ہے, اللہ خدا نہ خاصا لڑ جھگڑ کے, تھوڑا سا اس کو دے ہی دیا ہے اختیار, اس کو اختیار ہی کوئی نہیں دیا, تھوڑا سا اختیار ہے اس کے پاس, اور وہ اس کو اختیار کے ذریعے غریب عوام میں بانٹ رہا ہے جو کچھ بانٹ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا یہ پیغام ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.